وہ کون سی قوم تھی جو آج سے ہزاروں سال پہلے خلائی راستوں کا علم رکھتی تھی، اور اس قوم کا تعلق کس نبی سے تھا جس نے جانوروں اور انسانوں کے ملاپ سے ایک نئی مخلوق کو جنم دیا؟ محترم ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ ناظرین محترم، آج انسان ٹیکنالوجی اور ترقی میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم پچھلے 100 سال کی تاریخ ہی اٹھا کر دیکھیں تو محض ایک صدی کے اندر انسانوں نے کئی صدیوں جتنا فاصلہ طے کرتے ہوئے بڑی تیزی سے رفتار ترقی حاصل کی ہے۔ اس وقت انسانی ترقی اس معراج پر پہنچ چکی ہے، یعنی 200 سال کے اندر مریخ جیسی غیر آباد اور دور دراز کے سیارے کو بھی انسانوں کی رہائش کے قابل بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے متعلقہ ٹیکنالوجیز بھی ڈیولپ کر لی گئی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو ہم انسانوں سے بھی کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور ایڈوانس تھی، اور ہم سے کہیں زیادہ خلا کے بارے میں علم رکھتی تھی۔ محض خدا کے بارے میں ہی نہیں بلکہ وہ قوم زمین کے رازوں کے بارے میں بھی اس حد تک علم رکھتی تھی کہ انہوں نے پرندوں، جانوروں، پودوں سمیت خود انسانوں کی شکل و صورت میں بھی اپنی مرضی کے مطابق بنانے اور بگاڑنے میں نہایت مہارت حاصل کر لی تھی۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ رب العزت نے یوں تباہ و برباد کیا کہ آج ان کا تذکرہ محض قصے، کہانی اور آثار قدیمہ میں ہی ملتا ہے۔ یہ کون سی قوم تھی جس کے پاس اس قدر علم تھا اور اس کے باوجود وہ تباہ و برباد ہو گئے؟ ناظرین محترم، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل کے عہد نامہ قدیمی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے پیغمبروں کے بارے میں پڑھیں، اور اس کے بعد ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے ایک صحابی کی لکھی ہوئی کتاب دی بک آف انوک کا مطالعہ کریں تو ہمیں چند نہایت حیران کن چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحابی کی لکھی ہوئی اس کتاب میں ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے انسانی جسم کی محدودیت کو بھانپتے ہوئے اپنے آپ کو نہایت عجیب و غریب انداز سے ڈیولپ کر لیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم ایک حد تک ہی سخت کام کر سکتا ہے یا ایک نہایت ہی محدود دائرے میں مختلف کام سر انجام دے سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب مختلف اقسام کے پرندے اور جانور بہت ساری صلاحیتوں میں انسانوں سے آگے ہیں۔ حالانکہ انسان اپنی ایک صفت کی وجہ سے پوری دنیا کی مخلوقات پر حاوی کر دیا گیا ہے، اور یہ صفت عقل کی صفت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اس کے باوجود زمین کی تاریخ میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس نے محض عقل پر اکتفا نہیں کیا، اور عقل کے ساتھ ساتھ جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدلنا شروع کر دیا۔ اور یہ قوم ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن تعداد میں کم ہونے کے باعث یہ لوگ ڈھکے چھپے انداز میں اپنا کام کیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ شرک جیسی بیماری میں مبتلا ہو کر آہستہ آہستہ اللہ کی ذات پر یقین ہی کھو بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کو شیطان نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ان کی انسانی عورتوں کو مختلف قسم کے جانوروں کے ساتھ ملاپ کرواتے ہوئے ایک نئی نسل کی بنیاد رکھ دی۔ آج کی اس دنیا میں ہم ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے دریافت شدہ ایسی کئی تحریریں اور تصویریں دیکھ چکے ہیں جو اہرام مصر سمیت دنیا کی مختلف قدیم ترین تہذیبوں سے برآمد ہوئی ہیں، اور ان تصاویر میں ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا سر اور چہرہ کسی جانور سے بے حد مشابہت رکھتا ہے، اور جبکہ ان کا باقی پورا جسم انسان جیسا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی بہت ساری تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں جسم کسی جانور اور چہرے کا انسان ہے۔ یہ ساری کی ساری کارگزاریاں دراصل شیطان کی جانب سے ان لوگوں کو سکھائی گئی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات اور کفر کا شکار ہو گئے تھے۔ شیطان کی جانب سے تیار ہونے والی ایک قوم نہ صرف جانوروں جیسی خصوصیات رکھتی تھی بلکہ ان کے دیگر افعال بھی درندوں جیسے تھے۔ یہ لوگ انسانی طاقت کے مقابلے میں بے حد پڑے ہوئے تھے اور بلند و بالا قد و قامت کے ساتھ ساتھ خوفناک حد تک جسمانی طاقت بھی رکھتے تھے۔ جب ان لوگوں کی چیر و دستیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تو وہ دور حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، جس کا ذکر بک آف انوک میں بھی ملتا ہے۔ قدیم مصری لٹریچر جو مختلف آثار قدیمہ کی ویب سائٹ سے دریافت ہوا، اس کی مدد سے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ قدیم مصری باشندے ایسے ہی لوگوں کی پوجا کرنے کے عادی تھے اور انہیں اپنے دیوتا مانتے تھے جن کی شکل و صورت کسی جانور جیسی تھی اور ان کا جسم انسانی ہوتا تھا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں شیاطین کے لیے مذکور ہے کہ یہ آسمان میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مختلف پورٹلز کے ذریعے زمین سے دوسرے سیاروں پر بھی جایا کرتے تھے، اور ان کی اسی خصوصیات کی وجہ سے عام انسانی باشندے انہیں دیوتا سمجھنے پر مجبور ہو جاتے تھے، جن میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی تھی جو اللہ کے ساتھ کسی بھی انداز میں شرک میں مبتلا ہوتے تھے۔ ان کا ایمان اللہ پر کمزور ہو چکا ہوتا تو یہ بڑی آسانی سے شیطانی جال کا شکار ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب کئی سو سال کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ رائے ہدایت کی طرف نہ آئے اور انہوں نے یہ شیطانی علوم نہ چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک و صاف کرنے کا ارادہ کر لیا
یہ وہی دور تھا جب یہ لوگ اپنی تعداد میں کثرت کی وجہ سے پوری دنیا پر غالب آ چکے تھے اور ہر لحاظ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کی ہدایت کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ ان کی کثرت کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کرنے کا ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ وہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ پانی سے صاف کر دیتا۔ لیکن اگر یہ عذاب ایک ساتھ پوری نسل انسانی پر نازل ہوتا، وہ انسان جو اس طرح کی کسی بھی شیطانی کارگزاریوں میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اور یوں نسل انسانی کا ہی خاتمہ ہو جاتا۔ جب نوح علیہ السلام ان کی تبلیغ اپنے عروج پر پہنچ گئی اور یہ بات واضح ہوگی کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، جس کے 3 حصے رکھے گئے۔ ایک حصے میں حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا، جبکہ ایک حصے میں ان تمام جانوروں کے جوڑوں کو سوار کیا گیا جو اس شیطانی جینیٹک انجینئرنگ سے محفوظ رہے تھے، جبکہ تیسرے حصے میں دنیا بھر میں موجود پودوں اور نباتات کی وہ تمام اقسام رکھی جانی تھی جو اپنی اصل شکل میں موجود تھی۔ اسی کشتی کی تعمیر کے دوران بھی ان کفار جو شیطان کے پیروکار تھے حضرت نوح علیہ السلام کا بہت مذاق اڑایا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ نزدیک آیا تو یہی لوگ بے حد دہشت زدہ ہو گئے اور پناہ مانگنے لگے۔ یوں اللہ تعالیٰ پوری کی پوری زمین کو ان لوگوں کے وجود سے پاک صاف کر دیا اور اب اپنے پیارے بندوں کو اس کشتی کے ذریعے اس سیلاب سے بچا لیا تاکہ ان کے ذریعے زمین پر زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو سکے۔ ناظرین محترم، اس ساری تفصیل کے بعد اگر آپ آج کے موجودہ دور کی جانب دیکھیں تو بھلے ہی انسان کے پاس ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی جس کی مدد سے وہ جینیٹک انجینئرنگ کرتے ہوئے انسانوں میں جانوروں کی صفات پیدا کر سکیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اپنے چہروں کو کسی نہ کسی طرح جانور کی شکل میں ڈھالنے کا عزم رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی کر چکے ہیں۔ پلاسٹک سرجری کے علم کو استعمال کرتے ہوئے ایسی بے شمار مثالیں ہیں اس وقت پوری دنیا میں موجود، جن میں مختلف لوگوں نے اپنے چہروں کو کتے یا بلی یا اپنے پسندیدہ جانور کی شکل میں تبدیل کروا لیا، اور اس تبدیلی سے بھلے ہی انسانوں میں ان جانوروں کی صفات پیدا نہ ہوتی ہوں، لیکن چونکہ ان کا باطن آلودہ ہو چکا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی شیطان انہیں اپنے جال میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہیں، ایک بار پھر اس شیطانی کارخانے کا آغاز کر دے گا، جس کے نتیجے میں ایک بار پہلے بھی طوفان نوح آ چکا ہے۔ البتہ اس بار عذاب کسی اور شکل میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے لشکروں کے ذریعے ان کو نیست و نابود فرما دیں گے۔ یوں پوری دنیا میں محض اسلام کا بول بالا رہ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا دور آئے گا جب زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت قائم کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت زمین کی تاریخ کے سب سے بدترین لوگوں پر قائم کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیشن، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔